سورہ رعد کیسٹ نمبر 9۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الرعد کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں خبر دی ہے اپنے علم کامل کی کہ الذی لا یخفی علیہ شیء، کہ اس زمانے میں کائنات میں آسمان و زمین میں تمام مخلوقات میں کوئی چیز نہیں جو اللہ پہ چھپی ہوئی ہو، بلکہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے، احاطے میں کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو حاملہ مادہ مرد ہو، عورتیں ہوں یا حیوانات، ان کے جو رحم میں ہے، بطن میں ہے، اس کو بھی اللہ کا علم محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اس لیے الحمدللہ کئی دفعہ ہم نے قرآن کی آیات میں پڑھا ہے کہ علم غیب اور علم تام، علم کامل، علم محیط، علم ما کان و ما یکون، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ یاد ہے۔ اسی میں جب آدمی غلطی کرتا ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اصول یاد رکھے کہ علم غیب اور علم کامل، ورنہ اللہ نے ہر چیز کو علم دیا ہے، انسانوں کو بھی علم دیا ہے، اللہ نے حیوانات کو بھی علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حشرات کو بھی علم دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ چیونٹی ہے وہ بھی اپنے بل میں گھستی ہے، پرندے ہیں وہ شام کو لوٹتے ہیں تو اپنے گھونسلے میں جاتے ہیں، جانور ہیں وہ شام کو گھر لوٹتے ہیں تو ہر آدمی اپنے باڑے میں جاتا ہے، ہر جانور اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن کسی کا علم کامل نہیں ہے، کسی کا علم جو ہے وہ تام نہیں ہے، کسی کا علم جو ہے وہ محسوس سے ہے لیکن غیب سے نہیں، کسی کا علم جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ نہیں کرتا ہے، اور یہ صفت جو ہے یہ صرف میرے اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا وہ قول مبارک جو ہے، جو آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ موسیٰ تم ایک ایسے علم شریعت پہ ہو جو اللہ نے مجھے نہیں دیا، اور اللہ نے مجھے جو تکوینیات کا علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، اب اگر میرا علم بھی ہو اور تمہارا علم بھی ہو اور ساری مخلوقات کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ اگر ہم جمع کر لیں تو اللہ کے علم سے کسی قسم کا کوئی ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے علم تو انبیاء کو بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے علم اپنے اولیاء کو بھی عطا فرمایا، اللہ نے علم جو ہے انس و جن کو عطا فرمایا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کا علم جو ہے تمام حیوانات حشرات کو بھی عطا فرمایا. ہم دیکھتے نہیں ہیں یہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اپنے دلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. تو آخر اس کا علم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شہد بنتی ہے اور نحل کی مکھی جو ہے اللہ نے کیسا علم دیا ہے، وہ کیسے گھر بناتی ہے اور پھر ان کا کیسا ایک نظام ہے. ان کی باقاعدہ ملکہ ہے، باقاعدہ چوکیدار ہیں، باقاعدہ پہرا ہے، باقاعدہ حراس ہیں. اور کوئی مکھی اگر کوئی زہریلی چیز کھا کے آئے تو اس کو قریب نہیں آنے دیتے تاکہ باقی ہمارے اس چھتے میں زہر نہ پھیل جائے. تو اللہ نے ان کو یہ بھی علم عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو علم عطا فرمایا، لیکن تمام علوم کو جمع کر کے جب اللہ کے علم کامل کے مقابلے پہ لاتے ہیں تو وہ بالکل ایک ذرہ جو ہے وہ دریا کے برابر بھی مثال نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیشہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں جتنی عوامل ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے حیوانات ہیں، چاہے حشرات ہیں، یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں. باقی جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں یا لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں یا مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آج کل تو ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور آج کل ڈاکٹر جو ہے وہ پیشاب کی تحلیل کے بعد بتا دیتے ہیں کہ عورت حاملہ ہے یا عورت حاملہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو ڈاکٹر کو بھی علم ہو گیا. تو یہ ایک بے وقوفی والی بات ہے کہ وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا فرق نہیں کرتے ہیں. اللہ کا علم کسی اسباب کا محتاج نہیں اور ہمارا علم جو ہے وہ اسباب کا محتاج ہے. تو کسی مخلوق کے علم کو اللہ نے کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ یعنی اللہ پاک کو تو کوئی الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو کسی کو ہسپتال میں بلانے کی اور تحلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو علم ما تحت الاسباب ہے. اور پھر ڈاکٹر اس کے بارے میں بتلائے گا جو عورت ان کے پاس آ کر اپنا معائنہ کرائے گی، لیکن جو اس کے پاس نہ آئے اس کے بارے میں کیا بتلا سکتا ہے؟ اچھا کوئی دنیا میں ایسا ڈاکٹر ہے جو بتلا دے کہ آج مکے میں کتنی عورتیں حاملہ ہیں؟ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ حالت کی بات ہے. وہ تو اگر کسی ایک کا اور وہ بھی ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ اور تحلیلات کے بعد، اچھا وہ بھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ولادت ہو جائے گی، لیکن مہینہ لگ جاتا ہے ولادت نہیں ہو. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب اس ولادت کو تو ابھی 2 مہینے دے رہے، آپ خود تاریخ بھولے ہوئے ہیں، اور دوسرے دن ولادت ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظن کیا اور علم یقین کیا. یہ تو اس کی صفت ہے کہ وہ عالم الموجودات بھی ہیں، جو چیزیں موجود ہیں ان کا بھی علم ہے، اور عالم المعدومات بھی ہیں، جو چیزیں معدوم ہیں ان کا بھی علم ہے، اور جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کا بھی علم ہے، اور جو آئندہ ہوں گی ان کا بھی علم ہے. یہ صفت جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے اور کوئی ذرہ ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں. محیط کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے احاطہ میں لے لو. تو جب ہر چیز اس کے علمی احاطہ میں ہے تو باہر نکل ہی نہیں سکتی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتے ہیں ایما حملت من ذکر او انثى کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، او حسن او قبیح اچھا یا برا، او شقی او سعید بدبخت یا صالح پیدا ہوگا، او طویل العمر او قصیرہ، یہ بچہ جو ہے عمر لمبی ہوگی یا عمر چھوٹی ہوگی یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. دنیا میں کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں یہ بتلا سکے کہ یہ کتنا عمر رکھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہسپتالوں میں لوگ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بھی اپنے مریض کو لے جاؤ، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں اور وہ سالوں تک زندہ رہتا ہے. اور بعض ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہو جائے گا، گھنٹے کے بعد مر جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کی تفصیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی جی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا
اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ میری موت کہاں ہوگی. کتنے لوگ ہیں ساری زندگی حرمین میں گزر گئی لیکن موت اپنے ملک میں جا کے آئے, اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی حرمین دیکھے بھی نہیں تھے, حج پڑھنے آئے, عمرہ کرنے آئے, حرم میں فوت ہو گئے. تو یہ معاملات اور یہ تمام علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے, اور کسی کو یہ علم نہیں ہے. اسی لیے عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی صفت ہے. اسی لیے علم غیب یہ صرف اللہ کی صفت ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ علم ظاہر فرما دے, کسی غیب پہ مطلع فرما دے, کسی غیب کے بارے میں خبر عطا فرما دے, وہ قادر ہے. اب آپ نے ساری صورت یوسف ماشاءاللہ پڑھی ہے, اور اس عظیم قصہ مبارک سے آپ ابھی ابھی تازہ گزرے ہیں, اور آپ نے الحمدللہ اس کی ایک ایک آیت پہ غور کیا ہے, تدبر کیا ہے. یعنی کمال حیرت کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے, اپنے گھر سے چند میل کے فاصلے پہ کنویں میں موجود ہے, اور 1 گھنٹہ نہیں 3 دن تک کنویں میں موجود ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا. اچھا یعقوب علیہ السلام خدا کی قوت ہے, صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ بیٹے جب آ گئے تو یقین ہو گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. بیٹوں کو بتلا دیا کہ کیسا بھیڑیا ہے, کہ میں یوسف کو لے گیا اور قمیص بھی نہیں پھاڑا, اس نے بتلا دیا کہ جھوٹ بول رہے ہو, صبر جمیل. لیکن یہ نہیں کہتے کہ چلو بھائی بستی والوں کو بلائیں, تلاش تو کریں. یعنی آدمی کا اللہ معاف کرے, جانور چوری ہو جائے تو ساری بستی اٹھ پڑتی ہے. یوسف جیسے جمال والا بچہ گم ہو جائے اور نہ ڈھونڈا جائے, اللہ نے ڈھونڈنے کی توفیق ہی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جو کہ اللہ کے حکمت ہے اسی میں شامل تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈا نہ جائے, یوسف علیہ السلام کو جانے دیا جائے مصر میں. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام بھی خاموش رہے اور کوئی علم بھی نہ ہو سکا. یوسف علیہ السلام کے اپنے بدن مبارک کی خوشبو بھی نہ پہنچ سکی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اب یعقوب بھی کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا, کہ میرے بیٹے جاؤ ذرا تلاش تو کرو یوسف. اب تلاش کا حکم دے رہے ہیں, اور اس کے بعد جب وہاں سے دامن یوسف نکل آتا ہے تو خوشبوئیں بھی پہنچ جاتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں تو علم عطا نہیں فرماتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اپنے عقیدے صاف رکھنے چاہیے. آج جاہلوں نے ایک ایسا جال پھیلا دیا ہے کہ جو بندہ کہہ دے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہو تو کہ دیکھو جی یہ تو گستاخ ہے انبیاء کا. جو بندہ کہہ دے جی کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتا, توبہ توبہ توبہ, تو ولیوں کا منکر ہے, یہ تو اولیاء اللہ کی توہین کر رہا ہے. نہ جناب, اولیاء اللہ سب کچھ جانتے ہیں, اور ہمارے پیر مرشد جو ہیں وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں, اور جب اولیاء جانتے ہیں تو شہداء اور انبیاء بھی سب جانتے ہیں. اسی لیے تو ان کی مزاروں پہ قبروں پہ جا کے سوال کرتے ہیں. اگر وہ نہ جانتے ہوں تو مانگیں کیوں؟ اس لیے ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں, ان کو سارا علم ہے, زندگی میں بھی علم ہے اور موت کے بعد بھی علم ہے, اور مرید کے احوال کے ذرے ذرے سے باخبر ہیں. نعوذ باللہ, یہ صفت اللہ کی ہے, اور ایسے عقیدے رکھنے والا ملت اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے, اور ایسے عقیدے رکھنے والا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی صفات خاصہ کو توڑا ہے اور مخلوق میں وہ صفتیں ثابت کی جو اللہ کی صفتیں ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور جو ارحام کے اندر ہے وہ میں جانتا ہوں کس کی لمبی عمر ہے کس کی چھوٹی عمر ہے. كَقَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ, یہ میرے اللہ کی صفت ہے. فرمایا وہ جانتا ہے جب تم کو اس نے مٹی سے پیدا کیا, اور وہ جانتا ہے جب تم جنین تھے, جب تم جنین بن کے اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہارے احوال سے وہ باخبر ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں بند ہو, اور وہ تمہاری غذا بھی بھیج رہا ہے, تمہاری خوراک کا انتظام بھی کر رہا ہے, تمہارے سانس لینے کا انتظام بھی کر رہا ہے, اور اس نے اندر ایسی مشینری لگا دی ہے کہ تنفس بھی ہو رہا ہے, خوراک بھی ہو رہی ہے, غذا بھی ہو رہی ہے, اور اندر بچہ حرکت بھی کر رہا ہے. وہ ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, وہ پروردگار عالم جو تمہیں بناتے ہیں
تم ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہو وہیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کے مراحل سے گزارتے ہیں، کبھی ایک مرحلہ، کبھی دوسرا مرحلہ، کبھی تیسرا مرحلہ، اور حالت یہ ہے کہ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر، یعنی دیکھو ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے، اور پھر اندر جو جھلی میں بچہ لپٹا ہوا ہے اس کا اندھیرا ہے، اس کے اندر جو تم پہ اتوار گزرے ہیں، طور خلقکم طورا من بعد طور، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لائے ہیں، جیسے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں ایک نطفے کی حیثیت میں ایک جگہ پہ ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے کو علقہ بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس کو مضغہ بنایا، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اللہ نے تمہارا ڈھانچہ ہڈیوں کا بنایا، پھر اللہ نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ نے تمہیں آخری تخلیق کے مراحل سے گزار کے روح پھونک کے تمہیں زندہ کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور یاد رکھیں تبارک کا معنی برکت والی وہ ذات، اور بعض علماء کہتے ہیں تبارک کا معنی ثابت، حی، قیوم، دائم، ہمیشہ رہنے والی وہ ذات ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا، یہ نہیں کہ اور بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی صرف وہی ہی بہتر پیدا کرنے والے ہیں۔ وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اپنی صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک لکھی ہے، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جب ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں تو پہلے 40 دن نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں فَيُؤْمَرُ ب4 كلمات، اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے اس بندے کا رزق لکھ دو کہ کتنا ہوگا، عمر لکھ دو کہ کتنی ہوگی، اور یہ بھی لکھ دو کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہیں۔ اور انہی احادیث مبارکہ کو یاد رکھو جو صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، اسی لیے بعض علماء زور دیتے ہیں کہ بھی چلہ لگاؤ 40 دن لگاؤ، کیوں کہتے ہیں کہ 40 دن میں تبدیلی کو دخل ہے، تو 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد برق آتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ 40 دن کی محنت پر تبدیلی آئے گی، تو اگر بے نماز ہے تو نمازی بن جائے گا، اور اگر بے دین ہے تو دین والا بن جائے گا۔ اس لیے علماء نے اس بات کو، اور بعض علماء نے اور بعض جماعتوں نے کہ بھی 40 دن لگاؤ اور 40 دن لگاؤ، ان حدیثوں کو سامنے رکھا ہے کہ بھی 40 دن، جیسے کہ 40 حدیثیں یاد کرو تو عالم کہلاتا ہے، جیسے اللہ نے اپنے انبیاء کو 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی ہے، اسی طرح بعض حدیث مبارک میں ہے کہ 40 نمازیں پڑھے مسجد نبی میں تو برات من النفاق، اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں علماء نے ہمارے ظاہری علاج کے لیے بھی انہی دنوں کو ترجیح دی ہے کہ بھی ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی عادت کو بدل دیتے ہیں کہ اگر وہ بیچارہ بے نماز ہے 40 دن نکلے گا،
اپنے گھر سے ماحول سے کٹ جائے گا، 40 دن باقاعدہ جماعت سے نمازیں پڑھے گا اور 40 دن مسجد میں رہے گا، 40 دن ماشاءاللہ تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، تو اللہ اس کو نمازی بنا دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ، جیسے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پہ 40 رات کے لیے بٹھایا، حالانکہ اللہ چاہتے تھے 41 بٹھا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو 35 بٹھا دیتے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی حکمت تو ہے جس بات کو اللہ اختیار فرمائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن پھلوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں لیا ہے اس کے نام لینے میں بھی حکمتیں موجود ہیں، ورنہ تو ایک ہی لفظ کافی تھا، فاقیات، اللہ پہ قیامت میں پھل دیں گے، لیکن فرمایا نخل والرمان، لیکن پھلوں کے بعد اللہ نے کھجور کا نام لیا، پھلوں کے بعد اللہ نے انار کا نام لیا، پھلوں کے بعد اللہ نے انگور کا نام لیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ جن چیزوں کا اللہ قرآن میں نام لیتے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز ہیں، ان کے فوائد زیادہ جیسے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ نے دیکھو نا شہروں میں، ملکوں میں اس ملک کا نام لیا، حکمت ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات بھاگ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تین و زیتون کا نام لیا، لازمی بات ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ اور آج ساری دنیا لوٹ کے ادھر آ رہی ہے، جن جن چیزوں کا اللہ نے قرآن میں اشارہ فرمایا ہے نا، اب ساری دنیا ادھر لوٹ کے آ رہی ہے۔ اب سارے کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد تیل ہے زیتون جو کولیسٹرول بناتا نہیں بلکہ کولیسٹرول کو گھٹاتا ہے، یعنی ایسا تیل دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب لوگوں نے جناب لاکھ زور لگایا ہے، یہ مکئی کا تیل ہے اور یہ نباتات کا تیل ہے اور یہ سبزیوں سے نکالا گیا ہے، لیکن جو زیتون میں ہے وہ کسی میں نہیں، کہ اگر زیتون کا تیل خالص ہو تو اس سے اعلیٰ کوئی نعمت ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی حکمتیں رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے وفی الحدیث الآخر فیقول الملک اے ربی ذکر منسا، میرا اللہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اے رب اشقی ام سعید، میرا اللہ یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، فمر رزق، اس کا رزق کتنی ہوگا، فمل اجل، اس کی عمر کتنی ہوگی، فیقول اللہ ویکتب الملک، اللہ حکم دیں گے اور فرشتہ لکھے گا۔ اس لیے اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ نے ماں کے پیٹ میں سے لکھ دیا یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آدمی جو گھبرائے اور پریشان ہو اور ذلیل ہو اور رشوتیں لے اور حرام کھائے، کیا ضرورت؟ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کیا ہے میرے اے ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ سارا دن تم کھیل کود میں لگے ہو، کبھی ہاکی ہے اور کبھی کرکٹ ہے اور کبھی فلم ہے اور کبھی ٹی وی ہے اور کبھی انٹرنیٹ ہے، کبھی شطرنج ہے اور کبھی برج ہے اور کبھی گالف کورسز ہے اور کبھی ٹینس ہے، اور کیا؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا کہ اچھے پلیئر بنو، اسی لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا تھا کہ فلم سٹار بنو، اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا کہ تم جناب دنیا میں بے حیائی کے سنبل بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم خلقتک لعبادتی، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ فرمایا یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اور فرمایا وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرا رزق تو ماں کے پیٹ میں تھا لکھ دیا ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال، جتنا اسباب ہے بس کرتے رہو، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا۔ دیکھتے نہیں ہو کتنے جاہل ہیں جو دستخط کرنا بھی نہیں جانتے بیچارے، ان کے بینکوں میں اتنی دولت ہے کہ وہ گن نہیں سکتے، اور کتنے علماء ہیں جو لوگوں کی روٹیوں پہ پلتے ہیں، لوگوں کی روٹیوں پہ پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو بعد میں یہ تمہارے سردار تانا دیتے ہیں نا، یہ مولوی ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پل کے اس نے قرآن پڑھا ہے اور تو نے نعمتیں کھا کے انگریزی پڑھی ہے، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھانے کے بعد بھی خدا کو جھٹلایا ہے، اور وہ بیچارہ روٹی میں پلنے والا جو ہے وہ قرآن و حدیث کا عالم بنا ہے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے صاحب فکر و نظر لوگ جو تھے وہ غریب تھے، اور جاہل ابن جاہل جو اجہل الناس، یعنی اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، لیکن دولت اندھی ہے، عاشق ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک شاعر نے کہہ دیا کہ ایک آدمی تھا تو کچھ لنگڑا بھی تھا اور ایک آنکھ سے کانا بھی تھا اور بہت بڑا آدمی تھا، امیر تھا، تو اس کے پاس جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ دولت اندھی ہے۔ اس کو غصہ آ کے کہنے لگا جی کیسے دولت اندھی ہے؟ اس نے کہا اندھی نہ ہوتی تمہیں ملتی۔ اس نے کہا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے اندھی ہے نا، اگر آنکھیں ہوتی تو کانے کو ملتی، ہمیں نہ مل جاتی۔ تو یہ واقعہ ہے کہ یہ دولت ایک تو یاد رکھو کہ یہ مال و دولت کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں۔ اگر ایک مچھر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی اللہ اپنے دشمنوں کو کبھی نہ دیتے۔ اللہ ابو جہل، ابی لہب، قارون، حامان، شداد، فرعون، نمرود کو تو نہ دیتے۔ کوئی آدمی اپنی محبوب چیز دشمن کو دیتا ہے؟ اللہ کے یہاں جو کہ بیکار چیز ہے، بالکل حقیق چیز ہے، وہ حیثیت ہی نہیں اس کی۔ اسی لیے آتا ہے کہ دنیا جو ہے ایسے کہ دنیا جیفت، اللہ نے فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جانور مر جائے اور مردار جانور کو تم پھینک دو، یہ ہے دنیا۔ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کتا کسی مردار کو ڈھونڈتا ہے۔ کیا ہے دنیا؟ کیا چیز؟ اصل دین ہے، اصل اللہ کی رضا ہے، اس کے ساتھ اللہ دنیا دے دے، شکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لٹاؤ، جیسے کہ صحابہ نے، جیسے کہ اہل بیت نے، جیسے کہ تابعین نے، جیسے کہ اولیاء اللہ نے، جیسے کہ عباد اللہ المقربین نے۔ وہ ایک تاریخ میں واقع آتا ہے، ایک بادشاہ کسی اللہ والے کو ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر ایک جگہ پہ کتا بندھا ہوا ہے بڑا اچھا، اور اس کے گلے میں جو زنجیر ہے وہ سونے کی ہے۔ تو جب بادشاہ حیران ہو گیا، یار میں نے سنا تھا یہ بڑا اللہ والا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے، اس کا حال یہ ہے ایک تو کتے رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا حال یہ ہے کہ کتے کے گلے میں بھی سونے کی زنجیریں ڈالی گئی۔ تو بادشاہ سے رہا نہیں، تو بادشاہ نے کہا حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کتے کے گلے میں سونا ڈالا ہے، آپ فرمایا ہے جس کے لیے اسی کے گلے میں ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے لیے ہے سونا اسی کے گلے میں تو ڈالا ہے، انسان کے لیے اللہ نے تھوڑا بنایا ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا جی کو نے کہا ہاں کتا حفاظت کے لیے رکھنے میں شریعت کی اجازت ہے، اور بہرحال اگر خنزیروں سے بچنا ہو تو کتے تو رکھنے پڑتے۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی کہ ہاں بھی کہنے کا کیا مقصد اور ان کے رکھنے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ والوں کی تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی ہدایت چھپی ہوتی ہے، وہ تو اپنا ہر بات ایسی کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے نصیحت پکڑیں اور تدبر حاصل کریں۔ ان کا اگر کوئی حالت ہوتی ہے تو وہ بھی نصیحت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میں نے پہلے لکھ دی ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ جب وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ میرا مولا کیا لکھوں اس کے لیے، یہ بدبخت ہے یا صالح ہے، اس کا رزق کتنی ہوگا، عمر کتنی ہوگی، اور اللہ فرماتے ہیں اور پھر فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ لہذا یاد رکھو اپنے رزق کے لیے اسباب پیدا کرو، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی کے لیے مزدوری لکھ دی، کسی کو اللہ نے گھر بیٹھے رزق دے دیا، کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، کسی کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے۔ بعض لوگ ہیں محنت نہیں کرتے دولت آ جاتی ہے، بعض محنت کرتے ہیں روٹی مشکل سے پوری ہو۔ آدمی ہر حال میں راضی رہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہے کھول دیتے ہیں، جس کا چاہے تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ رزق کھولتے ہیں تو اس کی حکمت ہے، اور اگر تنگ کر دیتے ہیں یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ آج جو ہمیں غریب نظر آتے ہیں یہ غریب کا برا حال ہے، اگر اس کو پیسے دے دو پتہ نہیں یہ کیا کر گزرے، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اس غریب کے ہاتھ میں دولت آئے نا تمہیں نچا کے رکھ دے، تو یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، وہ دیتے ہیں۔ کسی کو چیونٹی بنا دیا، کسی کو عقاب بنا دیا ہے، کسی کو بلی بنا دیا ہے تو کسی کو شیر بنا دیا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اب بلی کہے گی جی مجھے شیر کیوں نہیں بنایا، اور شیر صاحب کو ناراضگی آ جائے گی جناب میں کتنا بڑا جنگل کا بادشاہ ہوں لیکن چوہے کو نہیں پکڑ سکتا۔
شیر کو غصہ آ جائے چوہے پر پکڑ کے کاؤ پکڑ کے دکھائے، یعنی بڑے بڑے جانوروں کو کھا جائے گا لیکن چوہا بھاگ جائے گا. اتنا سا چوہا ہوتا ہے شیر، دیکھو کتنی طاقت والا، وہ یوں نکل جائے گا. شیر کیا کرے، وہ بل میں گھس جائے گا، شیر بل میں گھسے گا کہاں جا کے. اللہ کے نظام ہے، اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے سام پیدا کی، اللہ نے بچھو پیدا کی. وہ دیکھا جناب یہ کیوں پیدا کی ہے، بندے کو ڈس لیں گے لیکن اس میں بھی اس کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی. آج دنیا میں جو بعض سانپ ایسے ہیں جن کی زہر جو ہے نا وہ سونے سے بھی مہنگی ہے اور پتھر سے بھی مہنگی ہے. اس کی زہر سے تریاق بنتے ہیں، دوائیں بنتی ہیں. تو وہ اس کے سانپ کو ڈھونڈنے کے لیے جناب لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں کہ وہ سانپ ہمیں مل جائے تاکہ اس کی زہر نکال. یہ دیکھیں نا آپ کے پاس جو سب سے بڑے قیمتی عطر ہے، اتنے عود ہے ماشاءاللہ، یعنی جو اصلی ہو تو 5,000-6,000 ریال کا ایک تولہ ہے. کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے، لکڑی کا تیل نکالتے ہیں تو عود بن جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جناب عنبر ہے، شمامہ ہے، کیا ہے کسی جانور کی ناف میں ہے. یا عنبر جو ہے ایک مچھلی کی، ایک عنبر مچھلی ہوتی ہے، وہ جب الٹی کرتی ہے تو اس کی الٹی جو ہے پانی پہ تیرتی رہتی ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ عنبر ہے. اچھا جی یہ زعفران ہے، یہ کیا ہے؟ گھاس ہے. کشمیر میں تو بکریاں زعفران کھاتی ہیں، گھاس. اور ہمارے لیے زعفران کتنی قیمتی چیز ہے کہ 2 بالوں کی طرح ڈال دو تو سارے کھانے میں خوشبو ہو جائے ساری چیز. اتنے بڑے پھول ہوں گے ایسے خوبصورت کہ بندہ حیران ہو جائے، ناک کے قریب میں پھینک دے گا یار کیا بلا ہے، بدبو ہے، یہ کیسا پھول ہے. اور بعض پھول ہیں سبحان اللہ ان میں اللہ نے خوشبوئیں رکھی. کسی میں گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، کسی میں چنبیلی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی میں نرگس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کسی میں جناب رات کی رانی کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کسی میں ملکۃ الصبا اور ملکۃ اللیل کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، ہر حال پہ بندہ راضی رہے اور اللہ کے فیصلے پر بالکل دل سے راضی ہو. یا اللہ جو تو نے فیصلے کیا اسی میں خیر. اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی، خوبصورت جوڑے ہیں، جوان مرد ہے، بیوی ہے، اولاد، یہ اللہ کا نظام. اچھا بعض لوگ اولاد سے تنگ ہیں، 12 بچے ہیں اور ماشاءاللہ ہر سال ایک اور آ جاتا ہے. پہلے کے کپڑے نہیں ہیں، ایک اور پیدا ہوئی ہے. اچھا وہ میاں بیوی دونوں تنگ ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں خدا کرے اور نہ ہو، لیکن اللہ میاں پھر غور دے. یہ اللہ کا نظام ہے. بندہ باللہ یہ بس لوگوں کا باقی دماغ ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے تویز لیا تھا پیر سے تو بچہ ہو گیا. اچھا جی تم نے تو تویز لیا ہے، بلی کیسے تویز دیتی ہے؟ ایمان سے اس کے جہاں ٹھاٹ کٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کہاں سے تویز لے کے آتی ہے، کون سے پیر کے پاس جاتی ہے؟ اچھا یہ مکڑی ہے، دیکھو ایک دن میں پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے دن اڑنا شروع کر دیتی ہے، بس سارا فصل کھا جائے ہمارا. پیر کے پاس جا کے مزار پہ جناب نوراتا بیٹھتی ہے، پھر اس کو اولاد زیادہ ملتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ دینا چاہے. میرے اپنے 11 بھائی تھے جو فوت ہو گئے. اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مرضی ہے. پیدا ہوتے تھے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سب فوت. اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں رہنے دیں، چاہیں نہ رہنے دیں. اللہ عالموں کی اولاد کو جاہل بنا دیں. اللہ جاہلوں کے گھر میں موتی پیدا کرتے، ہیرے پیدا کرتے. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ مولا واہ تیری تقدیر کہ وارث شاہ سید ہو کے اس نے کیا لکھی؟ ہیر. اور حضرت احمد علی سکھوں کے گھر میں پیدا ہو کے تیرے قرآن کی تفسیر لکھی. آج ساری دنیا اس کی تفسیر پڑھ رہی ہے اور سید کی ہیر پڑھ رہی ہے. ہیر پڑھ کے لڑکیاں نکل جاتی ہیں، تفسیر پڑھ کے ہدایت ملتی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، بس راضی رہو. اس لیے حضور نے دعا سکھلائی ہے
کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی. ہاں یہ مانگ سکتے اللہ تیری تقدیر پر حق ہے لیکن ہم پر رحم فرما، لطف کے فیصلے فرما. اسألک اللطف بالقضاء یا لطیفا بخلقک الطف بنا. یا اللہ ہم پہ لطف کے فیصلے فرما، تیری تقدیر تو برحق ہے، اسے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی. اگر کسی بندے میں اپنے ہاتھ میں ہوتا ایمان سے کوئی بڑے آدمی مرتے کچھ بھی نہیں، نہ اسپتالیں بچا سکتی ہیں جناب، نہ ڈاکٹر بچا سکتے ہیں. اچھا بڑے بڑے لوگوں کی عورتیں ہیں، ولادت ہوتی ہے بڑی بڑی اسپتالوں میں، لاکھوں کے بل بنتے ہیں، بچہ لولا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے. اور غریبوں کی عورتیں ہیں بیچاری لکڑیاں چن رہی ہیں، وہی بچہ پیدا ہو گیا، وہی اپنا بچہ اٹھایا، لکڑی کا گٹھا بھی سر پہ، بچہ بھی بغل میں ہے، گھر آ گئی ٹھیک ٹھاک ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے، عورت بھی ٹھیک. یہ اللہ کا نظام ہے، بس اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو. اور اللہ نے اگر امیر بنایا شکر کرو، غریب بنایا ہے شکر کرو، اسی میں راضی، اسی میں اس میں حکمت ہے. اللہ نے سید دیے شکر کرو. الحمدللہ علی کل حال، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور جیسے اب رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، ہدایتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، بخشوانے والا مہینہ آ رہا ہے. تیار ہو جاؤ، کمر ابھی سے باندھ لو، ابھی سے استقبال رمضان کی تیاریاں کر لو، ابھی سے اپنے ذہن کو تیار کر لو کہ مولا تیرے رحمت کے مہینے کے ایک ایک لمحے سے میں رس نچوڑوں گا. یہ نہیں ہے کہ دن سونے میں گزر جائے اور رات فلم پہ گزر جائے اور رمضان کا پتہ بھی نہ لگے اور حضرت عید منانے کے لیے نئے کپڑے پہن کے آ جائیں. ایسے بندے کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد فرماتی ہیں قولہ تبارک و تعالی وما تغیض الارحام وما تغیض الارحام وما تزداد. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله لا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم ما تغيظ الارحام الا الله ولا يعلم متى يأتي المطرحة إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ میرے مدنی سرکار نے حبیب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانے کی کنجیاں 5 ہیں. لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لا یعلم ما فی غد، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. ولا یعلم ما تغیض الارحام، کوئی نہیں جانتا کہ رحم میں کیا ہے اور رحم کتنی سکڑی کتنی بڑی. ولا یعلم متی یأتی المطر، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی. ولا تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ بندے کو موت کہاں آئے گی. یاد رکھو یہ موسمیات والے جو ہیں ان کی پیشین گوئیاں ضمنی ہوتی ہیں، کبھی پوری ہو گئی کبھی نہ ہوئی، کبھی آ گئی بارش کبھی نہ آئی. اللہ کا علم یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله، اور کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی. یہ تو برحق ہے کہ قیامت ہوگی، یہ بھی برحق ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن وہ کون سا جمعہ ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، تاریخ کون سی ہوگی، ٹائم کون سا ہوگا. ہاں یہ بھی معلوم ہے کہ کل زیادہ گزر گیا تھوڑا رہ گیا، یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت قریب ہے، لیکن کب ہوگی کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ کون سا حمل پورا ہوگا یا کچا گر جائے، حمل ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے گر جاتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
اسی فرماتے یعنی سکتا وما تزدادوا وزادت الرحم فلا غادت والدت تباون، یعنی یا یہ ہے ما تزداد کا معنی کہ رحم نے اپنی مدت پوری کر لی. وذالک ان من النساء من تعمل 10 اشہر، بعض عورتیں ہیں جن کو 10 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض عورتیں ہیں جن کو 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. ومنہن من تزید فی الحمل، اور بعض عورتیں ہیں جو 10 مہینے سے بھی زیادہ مدت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ 3 سال بھی حمل رہ سکتا ہے، اور کبھی کبھی 6 مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور 8 مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. ومنہن من تنقص ذلک الغیظ والزیادۃ التي ذکر اللہ تعالی وکل ذلک بعلمہ تبارک و تعالی، یعنی یہ کم ہو جانا جو ہے تغیظ میں ہے اور زیادہ ہو جانا جو ہے تضداد میں ہے. اللہ نے فرمایا یہ علم بھی میری ذات کو ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو کتنے مہینے میں پیدا ہوگا، زندہ پیدا ہوگا کہ مردہ پیدا ہوگا، یہ 9 مہینے کے بعد ہوگا. یہ بچوں کے نام بھی لکھے ہیں جو 3 سال ماں کے پیٹ پہ رہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الضحاک اور انباسمی قولی تبارک و تعالی وما تغیظ الارحام وما تزداد قال ما نقص وما زاد علیہ، کہ اگر 9 مہینے سے پہلے ہے تو وہ جانتے ہیں، 9 مہینے سے حمل کی مدت پر جائے تو اللہ جانتے ہیں. وقال الضحاک وذات امی وقد حضرتی فی بطنہا سنتین، حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ میری اماں نے مجھے 2 سال پیٹ میں رکھا، میں 2 سال کے بعد پیدا ہوا. تو حضرت ضحاک 2 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں ولدتنی وقد نبتت ثنیتی، اور خدا کی شان یہ ہے فرماتی ہے میں جب پیدا ہوا تو میرے دانت بھی نکل آئے تھے. ماں کے پیٹ میں جو کھڑے رہے وہی عمر تو ہوتی رہی نا پوری، اور اسی لیے کہتے ہیں نا ضحاک ہنسنے والا، تو ہنستا ہوا پیدا ہوا نا، مبالغہ ہے نا ذہن ہنس رہے ہیں. وقال ابن جریج جبیرة بنت سعد ان عائشہ کل نمبر سے سنتے ہیں کہ ما يتحرك ذل مغزل، اور بی بی عائشہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حمل کی مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذل مغزل یعنی ایک سایہ ہے، مثال ہے سایہ سے کہ اس کی مدت بھی 2 سال ہوتی ہے، تو لہذا یہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وقال مجاہد ما ترى من الدم في املها وما تزداد ولا 9 اشهر وما تغيظ الارحام، کیا معنی کہ عورت کو حمل کے دوران میں خون شروع ہو جائے، بلیڈنگ شروع ہو جائے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، کہیں اسقاط حمل نہ ہو جائے. اور اس کے بعد فرماتے میں بھی کار آتی ہے تلوفی بسی وغطاء والضحاک اور اذا رأت المرأة الدم دون 9 زاد على 9 مثل ایام الحیض، تو کبھی کبھی پہلے سے خون آتا ہے، کبھی کبھی 9 دن سے بھی بڑھ جاتا ہے، جیسے حیض کی مدت ہے. کسی عورت کو 3 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہے، کوئی 4 دن کے بعد، کوئی 5 دن کے بعد، کوئی 7 دن کے بعد، کوئی 8 دن کے بعد، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 دن ہے، کہ 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، پھر استحاضہ ہو جاتا ہے، بیماری ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال حسین البین وقال جان ما تغيظ مراقه الدم حتى يخص الولد وما تظلم ترك الدم، یعنی اگر ولادت سے پہلے خون آنا شروع ہو جائے تو بچہ کمزور ہوگا، اور نہ آئے تو بچہ پورا پیدا ہوگا. سمل تمل بلدوازم، پھر اس کے بعد مانا بچہ پورا پیدا ہو گیا، ہڈیاں بھی پوری ہو گئی. وقال مقول الجنین فی وسم لا یطلب ولا یحزن ولا یغتم، حضرت مقول فرماتی ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ کچھ مانگتا نہیں، اللہ خود دے رہے ہیں. ولا یحزن، اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا، کیا غم ہو. ولا یغتم، نہ کوئی غم کرتا ہے، کوئی چیز نہیں. وانما یاتی رزقه فی بطن امه، اللہ پاک اس کو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچا رہے ہیں. من دم حیضتها، وہ عورت کا جو حیض بند ہو جاتا ہے اللہ اسی کو بچے کی غذا بنا دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم نے کوئی دکان تو نہیں کھولی تھی نا، رزق ملتا رہا تو دنیا میں بھی دے گا. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نہ چلنے کے قابل نہ بھاگنے کے، اب تو دوڑنے کے بھی چلنے کے بھی قابل، اب کیوں رزق نہیں دے گا. ومن ثم لا تحيد الحمل وقال الذي استحل واستدعى واستنقال مكانه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ تشریف لاتے ہیں دنیا میں حضرت
جب دنیا میں آتا ہے ماں کے رحم سے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے چیختا ہے، روتا ہے، کیوں وہ کہنا میں کہاں آ گیا، مزے سے آرام سے کھا پی رہا تھا، اندر کھڑا ہے بالکل، یہ کہاں مجھے لے آئے ہیں، اس لیے روتا ہے بچہ۔ فَإِذَا قَطَعَ سُرَّتَهُ وَحَوَّلَ رِزْقَهُ إِلَىٰ ثَدِي أُمِّهِ، اب بچے کی وہ آب جب کاٹ دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کی غذا کا انتظام ماں کے سینے میں دودھ کے ذریعے کر دیتے ہیں، حَتَّىٰ لَا يَحْزُنُ وَلَا يَطْلُبُ وَلَا يَغْتَمُّ ثُمَّ يَصِيرُ طِفْلًا يَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ بِكَفِّهِ فَيَأْكُلُهُ فَإِذَا هُوَ بَلَغَ قَالَ هُوَ الموت بالقتل أنى لي بالرزق ويقول مقول يا بيك غذاك وأنت في بطن أمك۔ اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے، پکڑتا ہے اور کھاتا ہے، جب حاصل کروں تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یا بھائی حقاز مقول فرماتے ہیں ہلاکت ہو تیرے لیے، غذاک وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير، تیرے رب نے تمہیں اس وقت روزی دی جب تم ماں کے پیٹ میں تھا، حتی اذا اشتدت وعقلت قلت هو الموت والقتل أنى لي بالرزق، اور جب اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، تمہیں عقل دیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی، اب کہتے ہو کہ یا موت یا قتل میں کہاں سے رزق حاصل کروں؟ ثم قرأ مقول اللہ یعلم غیظ الارحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر شے اللہ نے ٹھیک اندازے پہ بنائی، یہ نہیں کہ اتفاق سے بن گئی، نہیں، ٹھیک اندازہ ہے کہ رات کتنی لمبی ہوگی، دن کتنا لمبا ہوگا، سورج کتنا چلے گا اور چاند کتنی گردے، ہر چیز کا ایک انداز ہے۔ وقال قتادہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اے بِأَجَلٍ، ایک وقت مقرر ہے، اللہ پاک نے ہر بندے کا رزق اور اس کی عمر جو ہے محفوظ کر دی ہے، وَجَعَلَ لِذَٰلِكَ أَجَلًا مَّعْلُومًا، اور اللہ نے سب کے لیے ایک مقرر مدت رکھی۔ وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ابن لها في الموت وأنها تحب أن يحضره، سرکار دو عالم کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ حضور میرا بچہ سخت تکلیف میں ہے، موت کے قریب ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ بی بی زینب ہے بیٹی حضور کی، بابا سے یقول ان للہ ما اخذ وله ما آتا، آپ نے فرمایا بیٹی اللہ ہی کے لیے ہے جو لے، اللہ ہی کے لیے ہے جو دے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کی اللہ نے ایک مقدار عمر رکھ دی ہے، اب بڑھ نہیں سکتی۔ وَمُرُوهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کو جا کے پیغام دو کہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب طلب کرے۔ الحدیث بتمامہ، وقوله تبارک وتعالی عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ای یعلم کل شیء ما یشاہدہ العباد مما یغیب عنہم ولا یخفی علیہ منہ شیء، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو بندوں کو دیکھنے سے پتہ لگے، اللہ بھی جانتا، اور جو بندوں سے چھپی ہوئی چیز ہے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ الکبیر کیا مانا؟ الذی هو اکبر من کل شیء، سب سے بڑا اللہ ہے۔ المتعال، سب سے عالی اور بلند اللہ کی صفت ہے۔ علی کل شیء قد احاط بكل شيء علما، وقار كل شيء فقدر وقدر العباد وقرها، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف اور حکم کے تابع ہے، اور ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکنے والی ہے، چاہے وہ رضا سے جھکے ہیں یا مجبوری سے، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں بھی صحیح عقیدے پہ قائم رکھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے میرے عزیز یہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، ایمان ہوتا، اسلام ہوتا تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، حضور کے صحابہ پڑھتے، اہل بیت پڑھتے۔ یہ دین میں گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی آدمی مکہ سے یا مدینہ منورہ سے دوسرے ملکوں سے مدینہ منورہ جائے تو حضور کی زیارت کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی، یہ مسئلہ علماء میں اختلافی ہے،
بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق صرف مسجد کی نیت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ مسجد کی نیت کریں گے تو حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور حضور کی زیارت بھی حاصل ہو گئی. تو یہ علمی بات ہے، یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں. لوگوں نے بلا وجہ جھگڑے بنا دیے ہیں. کہتے ہیں جی کہ بعض حالات میں شیطانی وسوسے آتے ہیں اور ایسے گندے خیالات آتے ہیں کہ اگر آدمی ظاہر کرے تو کافر ہو جائے، اللہ نے معاف کیا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. ایسے جب گندے خیالات آئے تو علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ گندے خیالات جو آتے ہیں یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے. اگر تم پہلے سے کافر ہو تو شیطان کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گندے خیالات کا آنا دلیل ہے الحمدللہ کہ تو مسلمان ہے. اگر میں نے قضائے عمری کی نیت 2 رکعت کبھی 4 رکعت کی پڑھ لی، اصل بات توبہ ہے، توبہ کرے. اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا عبادتیں سفر میں چھوٹی ہوں اسی طرح قضا کرو، اور جو حضر میں چھوٹی ہوں اسی طرح قضا کرو. یعنی حضر کی نمازیں 4 رکعت اور سفر کی نمازیں 2 رکعت. اصل علاج جو ہے توبہ ہے. اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کرے، آپ عمرہ اپنے لیے کریں، اور جب عمرہ کر لیں پھر دعا مانگے کہ اللہ ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرما دے. اگر حالت احرام میں کپڑا چہرے کو لگ جائے یا نزلہ زکام ہے بھی نہیں ہوتا، مطاف حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں. مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. اور کچھ لوگوں کو بھی اللہ دین کی سمجھ دے، جب فرض نماز پڑھتے ہیں پھر وہی شروع ہو جاتے ہیں سنتیں پڑھنے. عقل کرو، وہ نماز پڑھ کے جو رستہ روکتا ہے وہ گناہگار ہے، گزرنے والا گناہگار نہیں ہے. وہ کہاں جائے؟ اس نے تو طواف کرنا ہے. آپ نے جب نماز پڑھ لی ہٹ جاؤ. جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اور ہم بھی گناہگار نہ ہوں اور سکون کے ساتھ ہم نماز بھی ادا کریں، وہی کھڑے ہو جائیں گے جی جلدی جلدی میں پڑھ لوں گا. تو اللہ کے بندے کو عقل کرو. کہتے ہیں جی کہ جو عورتیں طواف میں کھلا چہرے سے طواف کرتی ہیں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. وہ اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے. ایک آدمی حرم میں سویا ہوا ہو، اس کو احتلام ہو جائے، کوئی نہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے، وہ جا کے غسل کرے، نماز وضو کرے بس. طواف کعبہ افضل ہے یا 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا؟ یاد رکھو مکہ مکرمہ میں تمام نفلی عبادتوں سے طواف افضل ہے، کیونکہ تم نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، تہجد ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، تلاوت قرآن ہر جگہ کر سکتے ہو، لیکن طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے. لہذا طواف جو ہے وہ افضل عبادت ہے. ہمارا بیوی جو ہے وہ مریض ہے، اس کو نماز پڑھنے سے خوف آتا ہے، حرم آنے سے خوف آتا ہے، تمہارے ساتھ رہنے سے تو خوف نہیں آتا. یہ اچھی بیماری ہے. تمہارے ساتھ تو گزارا ہو رہا ہے، حرم آنے میں خوف آتا ہے. شیطان نہیں آنے دیتا. اور کیا ہے علاج؟ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھیں، معوذتین پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اور جب یہ سارے وظیفے اثر نہ کریں تو پھر 5ویں کتاب جو ڈنڈا ہے نا وہ ٹھیک کر دیں. انشاءاللہ سارے جن بھوت رات ہی نکل جائیں. دل کا خوف جو ہے کیسے دور کریں؟ قرآن پڑھو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس سے بڑا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ او بابا مسجد نبوی کی جب زیارت کرتے ایمان سے کہو اگر حضور یہ مسجد نہ بناتے تو جاتے آپ مدینے نہ؟ اگر میرا محبوب خود مدینے منورہ نہ جاتے ہم جاتے. یہ شان مدینے کو کیوں ملا ہے؟ میرے مدنی پاک کے جانے سے تو ملا ہے.
یہ تو حدیث مبارک ہے کہ پھر ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ آج اس مزار کے لیے سفر ہے اور آج اس مزار کے لیے سفر ہے اور آج معین الدین چشتی کے روضے پہ جا رہے ہیں اور آج اجمیر شریف جا رہے ہیں اور آج شہباز قلندر جا رہے ہیں اور آج جناب پاک بدن جا رہے ہیں، تو یہ اسی طرح سے شرک بنتا ہے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ ورنہ سارا مدینے کو شان کس سے ملا ہے؟ اگر میرے محبوب مدینے میں نہ جاتے، کون جاتا مدینے جی؟ حضور سے پہلے تو مدینہ کیا تھا؟ یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، وبا کی جگہ تھی، کوئی بندہ مدینے میں داخل نہیں ہوتا تھا، داخل ہو بیمار ہو جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں جاہلیت کی رسم تھی کہ جب مدینہ منورہ کے حدود پہ جاتے نا، پہلے 3 دفعہ گدھے کی طرح آواز نکالتے تھے، اس کو بیماری نہیں پکڑتی تھی، شیطان بھی بڑا خبیث ہے نا، اور جو گدھے کی طرح آواز نہ نکالے شیطان اس کو انگلی کرتا، بیمار کر دیتا۔ تو یہ حال تھا۔ یہ تو میرا مدنی گیا تو یثرب سے مدینہ بن گیا، مدینہ سے منورہ بن گیا، اور آج وہ عالم کا آنکھوں کا تارا بن گیا۔ یہ سارا شرف جو ملا ہے تو محمد مصطفیٰ سے ملا۔ اللہ اکبر، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ میں جائے عید کے بعد بغیر احرام کے آئے تو دم پڑ جائے گا کہ میقات سے بغیر احرام کے آیا ہے، تو لہذا اگر یعنی آپ کو اصل میں اس کا حج کرنے کا ارادہ ہے نا، وہ بکری بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر عمرہ کر لیا تمتع ہو جائے گا، تو اس کا ایک حل ہے، مولوی نے نکالا ہے، سیدھا مکے نہ ہو، جدے چڑھ جاؤ، جدے میں رہنے کے بعد پھر مکے آ جاؤ، یعنی پہلا سفر جو ہے تمہارا وہ مکہ نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عرفات سے طائف سے آئے وَإِذَا نَوَى بُسْتَانُ عَرَفَةَ، اگر عرفات کے بعد کی نیت کر کے عرفات میں بیٹھ جائے، اس کے بعد مکے آ جائے تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ ہیلا بھی صرف احناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں جب اس کی نیت ہی نہیں عمرے کی نہ کرے۔ شب برات میں کسی خاص عبادت کا اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں حکم نہیں دیا۔ یہ جو لوگوں نے ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور رات کو جاگنا ہے اور ساری رات عبادت کرنی ہے لیکن صبح کی نماز نہیں پڑھنی، گھر چلے جانا ہے، یہ بالکل جہالت ہے۔ یہ اس رات حلوہ پکاؤ، خیرات کرو اور بڑے اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، اچھے اچھے کھانے پکاؤ اور بجلیاں لگاؤ، اور یہ سب بدعات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض روایات ضعیفہ میں اور بزرگوں کے اقوال میں ہے کہ آدمی عبادت کرے، اللہ سے مانگے، اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ باقی جو رواج بنا دیے نا لوگوں نے کہ یہ شب برات ہے اور یہ معراج شریف کی رات ہے، یہ میلاد شریف کی رات ہے، تو باقی 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ان کا تو کبھی آپ نے میلاد نہیں منایا، ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے آپ کا؟ یار کبھی ابا آدم کا بھی بنا لو، کوئی تاریخ بنا لو، کوئی اور مسئلے بنا لیتے ہیں، ایک بھی گھڑ لو۔ بہرحال اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، بعض ضعیف روایات ہیں یا بزرگوں کے اقوال ہیں۔ کسی کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، منافق کی علامت ہے۔ غلاف کعبہ جو ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تبع اکبر ایک یمن کا بادشاہ گزرا جس نے سب سے پہلے غلاف کعبہ ڈالا ہے، اور اس کے بعد چونکہ حضور سرکار دو عالم نے منع نہیں فرمایا تو سنت بن گیا۔ باقی غلاف کے کئی رنگ تھے، کبھی سفید تھا، کبھی سرخ تھا، کبھی سبز تھا، اور آخر میں یہ کالا رنگ اللہ کو یہی منظور تھا، رکھا گیا۔ اگر والد اپنی زندگی میں اولاد کو جائیداد تقسیم کر دے جائز ہے، لیکن اس دور میں خیال رکھنا ساری اولاد کو دے دی انشاءاللہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، یہی جائیداد کی امید میں تو بیٹھے ہیں بیچارے، تمہاری کھانسی وانسی برداشت کر رہے ہیں۔ خیال رکھنا ماشاءاللہ اولاد جس دن جائیداد دے دو دن انشاءاللہ آپ باہر، اولاد گھر کے اندر اور تم سڑک پہ انشاءاللہ۔ ہمارے
ملک میں کئی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ چادروں کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے، مردوں کو نہیں ہوتی۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی اور فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے یہ میری مستعملہ چادریں استعمال والی جو پرانی چادریں ہیں انہیں کو دھو کے کفن دے دیا جائے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ حضور آپ کو نئی چادریں کیوں نہ دی جائیں؟ فرمایا نئی چادروں کی ضرورت ہوتی ہے